بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، حکومت نے چینی کی قیمت میں اضافے کو روکنے کے لیے بغیر کسی ٹیکس اور ڈیوٹی کے تقریباً 8,50,000 ٹن چینی کی درآمد کی فوری طور پر اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق 5 لاکھ ٹن چینی ٹریڈنگ کارپوریشن کے ذریعے درآمد کی جائے گی، جبکہ 3,50,000 ٹن شوگر ملز کے ذریعے درآمد کی جائے گی. اب ذرائع جو بتا رہے ہیں ان کے مطابق حکومت کی جانب سے چینی درآمد کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ وزیر اعظم کے دفتر میں مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے. حکومت چینی درآمد کرنے کا یہ جو فیصلہ ہے ایک ایسے وقت میں کر رہی ہے جب ملک میں گنے کی کرشنگ کا سیزن ہے اور صارفین کو 1 کلو جو چینی ہے وہ 90 سے 95 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینی مہنگی ہوئی کیوں؟ ملک میں جو جاری چینی کا بحران، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، اس کا ذمہ دار ہے کون؟ بدقسمتی سے ایک منظم سازش کے تحت پہلے چینی بحران کو مصنوعی قرار دیا گیا، پھر اس بحران کی جو تمام تر ذمہ داری تھی یہ شوگر انڈسٹری پر ڈالنے کی کوشش کی گئی. شوگر ملز مالکان کو عوام کے سامنے پھر شوگر مافیا بنا کے بھی پیش کیا گیا. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی تمام تر وجوہات کو نہ صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اشتہارات کے ذریعے عوام تک پہنچایا گیا، بلکہ حکومت سے بھی کئی مرتبہ شوگر پالیسی کو مرتب کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ مشاورت کی جائے. اس پر درخواست بھی کی گئی، لیکن حکومت نے بر وقت شوگر ملز ایسوسی ایشن کی اپیل پر کوئی کان نہیں دھرے، جس کا خمیازہ آج عوام کو مہنگی چینی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. شوگر ملز ایسوسی ایشن کا یہ موقف ہے کہ کین کمشنر پنجاب کے غیر ضروری دباؤ کی وجہ سے، غیر ضروری ان کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے کرشنگ سیزن جو تھا اس کو وقت سے پہلے شروع کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کچے گنے کی کٹائی کی گئی، جو ظاہر ہے چینی کی جو ریکوری تھی مقدار میں کمی کا باعث بنی. اب شوگر ملز ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ اس مرتبہ 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی کم حاصل ہوگی. شوگر انڈسٹری کے مطابق حکومت نے گنے کی فی من قیمت 200 روپے من مقرر کی ہے، لیکن کین کمشنر پنجاب نے فرائض میں غفلت برتنے کی وجہ سے گنے کی فی من قیمت جو ہے اس وجہ سے 300 روپے تک بھی پہنچی ہے یہ قیمت، جس کی وجہ سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا. اب شوگر ملز ایسوسی ایشن کا یہ موقف ہے کہ 2016 کے بعد سے عالمی منڈی میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ مستقبل میں کم سے کم 2 سال تک تھائی لینڈ اور برازیل میں گنے کی کم پیداوار کی وجہ سے چینی کی پیداوار میں واضح کمی رہے گی. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق منفی پروپیگنڈے کی بجائے حکومت اپنے ہی جو مقرر کردہ گنے کی فی من امدادی سپورٹ پرائز جس کو بولتے ہیں، وہ جو قیمت ہے یہ 200 روپے میں شوگر ملز کو گنے کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو سستی چینی فراہم کی جا سکے. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے موقف سے ہٹ کر اگر کسانوں کے نقطہ نظر کی ہم بات کریں تو گنے کے کاشتکاروں کا یہ موقف ہے کہ شوگر ملز نے 60% گنا 200 روپے من میں خریدا ہے، جس کے مطابق چینی کا جو ریٹ بنتا ہے یہ 63 روپے بنتا ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ میں فی کلو چینی 90 سے 95 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. یعنی اگر شوگر ملز 100 من گنا 24,000 روپے میں خریدتی ہیں تو اس پر 36,450 روپے منافع کماتی ہیں. گنے کے کاشتکاروں کا یہ موقف ہے کہ موجودہ کرشنگ سیزن میں مٹھاس کا لیول 14% ہے، جس کی بنیاد پر گنے کا ریٹ 410 روپے من ہونا چاہیے. کاشتکار یہ سمجھتے ہیں کہ چینی تیار کرنے کی جو قیمت شوگر ملز کی جانب سے بتائی جا رہی ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. گنے کے کاشتکار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر GIT تشکیل دے کر شوگر مل کی 1 دن کی ریکوری اور سارا خرچہ گن لیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا چینی درآمد کرنے سے عوام کو سستی چینی دستیاب ہوگی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت میں حکومت کا چینی کو امپورٹ کرنے کا جو یہ فیصلہ ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ چینی مہنگی ہونے کا ذمہ دار کسان ہے یا پھر شوگر انڈسٹری ہے؟ میں بات کروں گی، اس پر مجھے جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں چیئرمین شوگر مل ایسوسی ایشن ذکا اشرف صاحب ہیں، کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمود الحق بخاری ہیں چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ایگزیکٹو ممبر پنجاب شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن ماجد ملک صاحب ہیں، اور چودھری حنیف گجر صاحب ہیں جنرل سیکرٹری کسان موومنٹ پاکستان. میرے تمام مہمانوں کا شکریہ اور السلام علیکم. سب سے پہلے ذکا اشرف صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں. یاد ہے پچھلے ہفتے بھی ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا تھا
تو آپ کا یہ موقف تھا کہ جب ہم چینی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے وقت سے پہلے ہو جاتی تو قیمتوں میں بہت زیادہ فرق پڑتا. اب جو حکومت کا فیصلہ ہے بغیر کسی ٹیکس کے ڈیوٹی کے چینی کو امپورٹ کرنا ہے 8 لاکھ ٹن, 5 لاکھ انہوں نے ریفائن کرنی ہے, 3 لاکھ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خام جو شوگر ہے را شوگر اس کو امپورٹ کیا جائے, یہ درست فیصلہ ہے ایسے وقت میں؟ جی فیصلہ گورنمنٹ کا ہے, ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس طرح جو درست ہے یہ صحیح ہے, بیکاز یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ چاہے کسان ہو چاہے شوگر انڈسٹری ہو, سب کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, ڈسکس کریں, ڈسکس کر کے پھر آگے چلنا چاہیے. اب یہ جو آپ اندازہ لگائیں کہ ملیں جو جلدی چلوائیں اس کی وجہ سے 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ کم بنے گی, ریکوری کم تھی, 3 لاکھ کم بنے گی. اگر اس کو دیکھیں تو اربوں روپے کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ضائع گیا, ریونیو بھی آپ کا ضائع, وہ بھی نہیں ہوگا. پلس اس کے علاوہ جو $200 ملین آپ خرچیں گے چینی باہر سے لانے کی تو وہ بھی آپ کا لگے گا, ذرا مبادلہ لگے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے, دیر سے آپ چند دنوں کی بات تھی, اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ 3 لاکھ ٹن چینی کم بن جائے گی, یہ نہ کریں اس طرح. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے فیصلہ کر لیا, ابھی اسی پہ چلائیں. اور اس کے بعد بلکہ گورنمنٹ پنجاب کا نوٹیفیکیشن نکلا جس پہ انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کے بعد جو مل چلے گی وہ گورنمنٹ کو منظور نہیں ہے. 15 نومبر کو سینٹرل پنجاب اور 10 نومبر کو ساؤتھ پنجاب, اور ناٹ لیٹر دین لکھا ہوا ہے اسے. اچھا, اگر ہوگا آپ جو کین آرڈیننس نکالا ہے, تو اگر 10 کو ملنے چلنی تھی تو گنا کب کرشنگ شروع ہو گئی تھی, پھر اس کی کٹائی تو پھر 6-7 تاریخ کو شروع ہوگی, تو پھر اور زیادہ نقصان ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو گنا پہلے کاٹا یہ کس کا فائدہ ہے. انہوں نے کین آرڈیننس نکالا, کین آرڈیننس میں انہوں نے کہا جی کہ جو مل کین کمشنر کا حکم نہیں مانے گی اس کو یومیہ 50 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید بھی ہو سکتی ہے. تو اب سب ملوں نے چلانے کا فیصلہ کر, کیوں جلدی ملیں چلوائیں؟ یہ ہونے والے نقصان کا آئیڈیا نہیں, ان کو آپ نے تو بتایا تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہماری تو کیونکہ ملاقات انڈسٹریز منسٹری تک تھی, شاید اوپر انہوں نے جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے پہنچانی تھی بات. لیکن میرا خیال میں جو ان کو اجلت تھی شاید اس وقت چینی کی قیمتیں زیادہ تھیں. اچھا, تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ملیں چل جائیں تو پرائس نیچے آ جائے. اب اس کے برعکس دیکھیں, ہم نے جب ان سے ملاقات کی تھی ان کو ہم نے کہا آپ 3 لاکھ ٹن سفید چینی باہر سے منگا لیں, اور اکتوبر کے مہینے میں یہ جو پچھلا گزرا ہے اپنا 2020 والا, اس اکتوبر کے مہینے میں آپ 3 لاکھ نہیں وائٹ چینی منگا لیں اور اکتوبر کے اینڈ تک اس کو کنزیوم کرا لیں. نومبر میں ہم چلیں گے, جب ہم چلیں تو پرائس ایسی ہوگی جس پہ ہماری گنے کی قیمت بھی نکلتی رہے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح ہی کرتے ہیں, لیکن جو چینی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کرتی نومبر دسمبر اور ابھی میرے خیال میں کچھ جنوری میں بھی آ رہی تھی. تو اب جو اگر وقت سے جس وقت میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ را شوگر جو آپ امپورٹ کر لیں, اگر تب کر لی جاتی تب کیا پرائز ہوتی, اب کر رہے ہیں تو اب کیا پرائز ہوگی, پرائز میں کتنا فرق ہوگا؟ جو اب را شوگر ہے وہ تو اس سال کی بات ہے نا. ہم نے کہا کہ 3 لاکھ تک انڈسٹری کو آپ سیزن سے پہلے اجازت دے دیں تاکہ بک کر لیں, جب سیزن چلے تو ہم اس کو تھوڑی تب اجازت نہیں ملی, اس وقت اجازت نہیں تھی. اب سیزن اینڈ پہ آ گیا ہے, اب وہ کہتے ہیں 3 لاکھ منگوا لیں. اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آئے گی جن ملوں کے پاس کوئی فیول ایکسٹرا ہوگا وہ کر لیں گے, خرچ زیادہ ہوگا, خرچ زیادہ ہی ہوگا. اس پہ 1 کلو پہ کتنا آپ لوگوں کو کاسٹ آئے گی اور عوام تک پھر کتنی پہنچے گی؟ یہ کوئی تقریباً 91-92 پر آپ لوگوں کو پڑے گی. جی, کاسٹ آئے گی پروسیس کرنے کے بعد. تو 100 تک پہنچ گئی نا, پروفٹ پروسیس ڈال کے 91-92. اچھا, کسانوں کے بھی میں آتی ہوں, لیکن میں ماجد صاحب سے پوچھوں گی. ماجد صاحب, اب حکومت اب جو ظاہر ہے امپورٹ کر رہی ہے, ظاہر ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک فرق ہوتا ہے نا, اگر ڈیمانڈ ہو سپلائی نہ ہو تو قیمتیں پھر بڑھتی ہیں, لیکن حکومت اس چیز کو بیلنس کرنے جا رہی ہے جو 8 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد قیمتیں بیلنس ہوں گی, قیمتیں نیچے آ جائیں گی؟ دیکھیں, گزارش یہ کہ گورنمنٹ اگر امپورٹ کی اجازت کی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے, ECC نیکسٹ ECC میں اپنا یہ پٹ اپ ہو رہا ہے, کل یا پرسوں جب بھی ECC اس میں یہ ہو جائے گی, امپورٹ الاؤ ہو جائے گی. لیکن ایکچولی تھوڑی اس میں پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کافی بڑھ گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ آپ سمجھ لیں کہ ریفائنڈ شوگر اس ٹائم $515-20 CNF پرائز ہے, جو تقریباً 104-105 روپے کراچی بڑھتی ہے اگر سیلز ٹیکس اس پہ 17% ہو. اور اگر گورنمنٹ سیلز ٹیکس اس کے اوپر ختم کر دیتی ہے تب بھی یہ چینی 88-89 کراچی بڑھتی ہے, جس میں کراچی 88-89 کاسٹنگ ہے کراچی پورٹ پہ.
اسی طرح اگر را شوگر گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے 3 لاکھ ٹن، تو را شوگر کی پرائس ہے $410-15 CNF پرائس، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، کرشنگ مطلب میکسیمم 5-10-15 مارچ تک کرشنگ ہونی ہے، تو وہ بھی مل والے کو چینی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 87, 88, 90 پروسیس کر کے وہ چینی اسے پڑے گی. تو مطلب یہ ایک ہی صورت میں وائبل ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہو جائے، پرائسز کم ہو جائیں، آج کے ریٹ سے کوئی $40-50-70 کم ہو جائے تو پھر تو فیزیبل ہے، نہیں تو آج کے سینیریو میں تو فیزیبل نہیں ہے کہ شوگر امپورٹ کی جائے یا پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر سکے، کیونکہ ہمارے یہاں آج ایکس مل پرائز ساؤتھ پنجاب میں ایکس مل پرائز ہے 84 سے 85، سینٹر پنجاب میں 85 سے 86 ایکس مل پرائز ہے. تو اس حساب سے تو امپورٹ کوئی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو کوئی امپورٹ نہیں کر سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت امپورٹ کرنے کا بھی فائدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. نہیں، امپورٹ دیکھیں نا، امپورٹ کس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ اگر مجھے چینی ہی کراچی 100-101 روپے کلو کراچی مجھے چینی کاسٹ کر رہی ہے اور ادھر لوکل میں 85-86 بھاؤ ہے، تو میں کس طرح امپورٹ کروں گا؟ تو آپ بھی اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ جو وقت سے پہلے کرشنگ کی گئی اگر یہ نہ کی جاتی تو ظاہر ہے ریکوری بھی زیادہ ہوتی، پھر بھی 3 لاکھ آپ کی کمی ہوئی میٹرک ٹن جو ریکوری کم ہوئی، یہ پھر آپ کو امپورٹ نہ کرنی پڑتی. نہیں، میں تو اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ کرشنگ کا اس سے کوئی تعلق ہے. شوگر اوبیس اچھا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے اگر جلدی کرشنگ ہوئی ہے، لیکن بات تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر کرشنگ جلدی سٹارٹ ہوئی ہے، 10-15 دن پہلے اگر کرشنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. ریکوری اوبیسلی ساؤتھ سائڈ پہ پچھلے سال سے کچھ کم ہے، سینٹر پنجاب میں ریکوری پچھلے سال سے کچھ بہتر ہے، لیکن اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ مطلب 3 لاکھ ٹن کہہ رہے ہیں شوگر ملز والے، تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ مطلب شوگر مل والوں کی ہوگی، میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی تعلق بنتا ہے کہ کوئی 3 لاکھ ٹن کا مطلب یہ فگر میں نہیں سمجھتا. یہ تو ایک کہ مطلب اگر ملیں جلدی چل گئی تو 3 لاکھ ٹن چینی کم بنے گی، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ کہ دیکھیں آج اگر شوگر کی جو ریکوری آج ہے اس میں موسم کا بڑا دخل ہے کہ موسم کیسا ہے، اپنا کس طرح ریکوری ہے، یہ ریکوری کب بوسٹ کرنی ہے. میکسیمم ریکوری 10 جنوری کے بعد شروع ہوتی ہے، اینڈ آف فروری تک میکسیمم ریکوری ہوتی ہے. لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں کرشنگ 10 نومبر کو سٹارٹ ہوئی ہے ساؤتھ میں، 15 نومبر کو سٹارٹ ہوئی ہے سینٹر پنجاب میں. نارملی ملنے ہمارے یہاں 3-4-5 سال سے 25 نومبر کو ساؤتھ چل جاتا ہے، 30 نومبر تک سینٹر پنجاب چل جاتا ہے. 15-20 دن پہلے اگر کرشنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کچھ سے کوئی زیادہ فرق پڑتا. زکا صاحب آپ کا تو مدعا یہی تھا پچھلے پروگرام میں بھی اور آج بھی. ٹیکنیکل چیز ہے کیونکہ یہ تو شوگر سے ڈیل کرتے ہیں، تو شوگر کا ان کو ٹھیک ہے، ان کو معلومات اچھی ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں اس کا آپ دیکھیں نا 1% ریکوری کم ہے. پچھلے سالوں میں جب چلے تو ہماری ہم 8 پہ پہنچ جاتے تھے، اس دفعہ 7 پہ سٹارٹ کیا ساؤتھ نے، اور اگر سینٹرل پنجاب میں جائیں تبھی بھی 8.5 پہ چل رہی ہے ابھی، حالانکہ یہ آپ دیکھیں جنوری کی ختم ہونے والا ہے. جی آپ بتا رہے تھے اس سے پہلے 10 تک بھی گئی ہے آپ کی؟ 10 تک بھی گئی تھی ہماری، جو اب 8.5 ہے. جی ابھی نہیں، ہماری 9 ہے. اچھا، آپ کی ہماری ساؤتھ میں ہے کہ بہولپور میں تو ہماری 9 کے قریب آ رہی ہے. لیکن آپ اسے دیکھیں پچھلے سالوں میں تو 1 ڈگری کا فرق ہے. اسی طرح ہر مل کا دیکھیں 0.7 سے 1% تک کم ہے. مطلب کہ فرق تو پڑا ہے، بہت فرق ہے. کا لیول بھی کم ہوا، کافی ساری چینی اس میں جو ہے وہ کم بنی. محمود بخاری صاحب، کسانوں کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شادیہ. گزارش یہ ہے کہ کسان تو پس رہا ہے. کیسے؟ کسان کو اس کی جو فصل کی قیمت ہے، وہ چاہے گنا ہو، چاہے کپاس ہو، چاہے مونجی ہو، چاہے کوئی اور فصل ہو، اس کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ اس کے اخراجات کے مطابق نہیں ملتا. بات کریں نا، یہ تو لے رہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے کہنا، جس طرح ماجد صاحب نے بھی کہا کہ ملز جو ہیں وہ رائٹ ٹائم پہ چلی ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو اس چیز پہ اعتراض ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ایک حکومتی نمائندہ ہو، ایک شوگر مل کا نمائندہ ہو، اس کا حل ڈھونڈے نا. لڑائی کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کسانوں کا نمائندہ، آپ ہر جہاں جہاں گنا بیج ہو رہا ہے وہاں ایک کمیٹی بنا دیں اور لیبارٹری بھیج دیں جن پہ ان کو بھی اعتماد ہو، اور حکومت بھی اور کسانوں کو بھی. تو دیکھ لیں کہ زکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرشنگ وقت سے پہلے شروع ہوئی، نقصان ہوا. ماجد صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. یہ کسان بہتر بس آپ بتا سکتا ہے کہ آپ واقعی
چینی کی کم مقدار ہونے میں وقت سے پہلے کرشنگ کا کتنا ہاتھ ہے, کتنا اس میں آپ کو نقصان؟ دیکھیں جو نومبر ہے وہ اس کے بیچ میں تو مٹھاس کا لیول کم نہیں ہوتا. میں آپ کو کہتا ہوں دو چیزیں اس میں سے ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوئی کہ آپ کی گندم جو کمی تھی جس کے ہم نے اتنا واویلا تھا وہ ٹائملی جو ہے یہ کریشنگ سیزن شروع کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آج 1,80,00,000 ہم گندم بیجنے میں کامیاب ہوئے. اگر یہ لیٹ کی جاتی تو پھر یہ گندم آپ نے بیج سکتی. میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے. حکومت, میں ٹیکنیکل بندہ تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے تو وہ بات کہی ہے کہ ایک لیبارٹری آئی ہے, گورنمنٹ کی لیبارٹری آئی ہے, 6 نومبر کو بھی انہوں نے کی ہے شروع کرنے سے پہلے. ان کو کین کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو یہ حماد اظہر پہ اعتماد کر لیں. حماد اظہر پہ نہیں ہے تو یہ کوئی ایسا بندہ بتا دیں کہ فلاں بندے پہ ان کو اعتماد ہے, وہ سچا کہ یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں دوسری چیز ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صنعت ہے یہ ہو اور اس کی بقا کسان کی بقا سے وابستہ ہے. دیکھیں آپ لوگ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے, ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ دیکھیں. آج 90 سے 95 روپے چینی کیوں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں 400 روپے من میں بھی گنا خریدے, یہ نہ آپ کا کوئی قصور ہے نہ ہمارا کوئی قصور ہے, یہ بڑے لوگوں کا کھیل ہے. یہ کھیل ازل سے ہوتا آیا ہے اور اب تک رہے گا, اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں, میں مطلب کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو, وہ اوپر نیچے مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور جو گورنمنٹ منگا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو نہیں منگانی چاہیے. بھائی قلت ہو جائے گی, کیسے پوری کریں گے آپ؟ کیسے شادیہ نہیں ہوگی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ قلت نہیں ہوگی. سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ قلت نہیں ہوگی, چینی مہنگی ہو جائے گی جناب. کو ڈراتے ہیں اور حکومت ڈر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ لفظ نہیں کہتا, سنیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں منگانی چاہیے. ابھی دیکھیں جس طرح ماجد صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب یہ ریکوری جو ہے یہ بڑھ رہی ہے, مٹھاس لیول بڑھ رہا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ دیکھ کے یہ بھی خام خواہ ویلا. لیکن وہ ایک بڑا شخص تھا صنعت کار, وہ کہنے لگا مجھے گھاٹا پڑ گیا. میں نے کہا جی اچھا کتنا گھاٹا پڑا؟ کہتا ہے مجھے 50 لاکھ کا گھاٹا پڑا. فلور مل تھی اس کی. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے پچھلی دفعہ 2 کروڑ بچا تھا, اب 1.5 کروڑ بچا ہے. تو بڑے لوگوں کے تو گھاٹے اس طرح کے صحیح ہوتے ہیں. گجر صاحب آپ بھی بتائیں, واقعی یہ بخاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ چینی نہیں منگوانی چاہیے, حکومت کو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے, وقت نہیں ہے امپورٹ کرنے کا, ریکوری بڑھ رہی ہے؟ جی ریکوری اب تو بڑھ رہی ہے, پہلے ریکوری تھوڑی تھی, اب تو ریکوری بڑھ رہی ہے. اصل میں مسئلہ جو ہے نا کسان کے ساتھ بہت ہو رہا ہے. کسان اس وقت بہت اپنا شازیہ پس رہا ہے. کسان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے, بتائیں بھی تو صحیح کیسے کسان ایسے پس رہا ہے. کسان کو جو ہے نا نقد پیمنٹ نہیں مل رہی. کسان کا بہت نقصان. جو چھوٹا, میں تو میں کہتا ہوں چھوٹے ذمہ دار جتنے ہیں 2 ایکڑ کے 4 ایکڑ کے, ان کو کیش پیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آج جو آپ لوگ بینک چینل کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے, بہت مشکل ان کے لیے, بڑا مشکل ان کے لیے. ہر بندہ فائلر نہیں ہے, چھوٹے ذمہ دار تو فائلر نہیں ہے, ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے, پھر ان کو فوری ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی. وہ جو مڈل مین ہے وہ شادی اس میں پیسے کما رہا ہے, وہ ان سے سستا لے کے مہنگا مل کو مہنگا بیچتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے چھوٹے ذمہ دار کو بہت نقصان. اس کا کوئی حل نکالے, مل والے بھی بیٹھ کے اور گورنمنٹ بیٹھ کے کوئی حل نکالیں. جیسے بخاری صاحب نے فرمایا نا کہ کسانوں کا نمائندہ اور گورنمنٹ کا نمائندہ اور شوگر انڈسٹری کا نمائندہ بیٹھے ہیں, اس کا حل نکالیں. اگر جیسے بخاری صاحب فرمایا کہ اپنا کسان مر گیا تو پھر بہت نقصان ہے. سونا تو یہ اگاتا ہے کسان, اور چھوٹے کسان کا بہت ہی نقصان ہے. مڈل مین بہت فائدہ اٹھا رہا ہے. اب جیسے کین کمشنر صاحب ہیں, یہ جا رہے ہیں دوروں پہ جا رہے ہیں, کسانوں سے ملے نہیں, کسانوں کے نمائندوں سے نہیں ملے, مڈل مینوں سے ملے ہیں, ان کی دعوتیں ضیافتیں آئی ہیں. تو اس میں کیا شوگر مل مالکان کا قصور ہے؟ نہیں, شوگر جی کین والوں کا, کین کمیشن کا قصور ہے. پنجاب کین کمیشن کا قصور ہے اس میں, زمان بٹو صاحب کا. ان کا کام ہے کہ کسانوں سے ملیں, کسانوں کے مسائل دیکھیں, یہ اوپر بات پہنچائیں. اعداد و شمار سارے صحیح نہیں بتاتے گنا کتنا ہے. اب ہمارے علاقے میں سیلاب کی وجہ سے گنے کا بہت ذمہ داروں کا بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ اس پہ تھوڑی محنت کی توجہ کی ضرورت ہے. سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے, اس پہ بیٹھ کے تھوڑی بات کریں. ماجد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے؟ کہتے ہیں کہ سبسڈی حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جو شوگر مافیا ہے بحران پیدا کرتا ہے اور پھر اپنے فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے, عوام کو بھی, لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب پچھلے سال جب ایف آئی کی انکوائری ہوئی ہے
तो अब तो चीनी में नॉर्मली स्टॉकिस्ट ये इन्वेस्टर अब शुगर में नहीं है, अब तो रूटीन का बिजनेस है, रूटीन की जो कंजप्शन है। अगर एक होलसेलर है तो वो चीनी जब डीलर से खरीदता है, होलसेलर जो दुकानदार है, वो चीनी जितनी उसकी अगर दुकान पे आज 50 टन बिकनी है तो उसने 50 टन ही मंगवानी है, 12 टन बिकनी है। अभी वो वाली पोजीशन नहीं है, बिल्कुल सिनेरियो शुगर का बिजनेस बिल्कुल चेंज हो गया है पिछले साल से, जब से गवर्नमेंट की FIA की जो गवर्नमेंट की हुई है, उन्होंने FIA इंक्वायरी की, उसके बाद जो है अभी स्टॉकिस्ट शुगर में वैसे नहीं है, इन्वेस्टर वैसे नहीं है, अब तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है सिर्फ। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जखीरा अंदोजी का फैक्टर, मतलब मेरी समझ में ऐसी कोई बात नहीं है। इस हुकूमत की पॉलिसियों का कितना कसूर है आज जो महंगी चीनी है, ये बताएं। मैं तो पहले एक थोड़ी सी बुखारी साहब की बात करना चाहता हूँ। ये कहते हैं मिलें जब चली हैं तो रिकवरी ठीक थी। हाँ, वो भी यही कह रहे हैं, माजिद साहब भी यही कह रहे हैं। ये टेक्निकल लोग नहीं है, इनको क्या पता कि रिकवरी कितनी आ रही है, रिकवरी कैसे होती है। मैं माजिद साहब बुखारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब गन्ना काटा तो शुरू में आपका वजन बता रहे थे ना कि कम था, गन्ने की यील्ड वजन कम था इस साल। सब जिम्मेदार कह रहे थे जी इस साल गन्ने का वो वजन यील्ड नहीं निकल रही, जो सलाहियत है वो सही कम हुई ना, वो कम नहीं, वो अलग से। अब वो जो कम हुई है उसकी मेन वजह ही है रिकवरी कम है। जब रिकवरी कम होती है गन्ने का वजन कम हो जाता है। रिकवरी कैसे मानेंगे उसको? देखें, दलील से बात होती है ना, कहने से तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़ी हैं, इन्हें केन कमिश्नर पे एतबार नहीं है ना। मैं कहता हूँ कि और को बंदा चुन लें, माशाल्लाह इनके हुकूमती लोगों से भी राब्ते में होते हैं और होना भी चाहिए। और उनको हमाद अजहर साहब को हम कहते हैं कि आप एक, हमने तो ये दरख्वास्त भी किया है कि एक GIT बिठा दें, आप उसमें हमारी भी कास्ट देखें कि कितना अखराजात होते हैं। देखें, हम ये नहीं कहते, और अखराजात भी देखें जो आपने स्टार्ट में कहा कि चीनी के ऊपर कितने अखराजात आते हैं, उसके मुताबिक उसका तायुन कर दें। हम ये नहीं कहते कि ये कोई घाटे में जाए, असल में चीज हम जो है वो मतलब जो है नुकसान में हम तो जा रहे हैं। बुखारी साहब कहते हैं ये केन कमिश्नर कर ले या हमारा, ये उनका काम नहीं है। हाँ। मार्केट में कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं जो इनका उसके प्रोफेशनल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो इनका भी कॉस्ट निकाल ले, हमारी भी निकाल ले, वो कोई ऐसी बात मुझे नहीं। बताएं। और दूसरी बात है कि ये केन कमिश्नर को शहबाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में एक मिल गई थी लेबॉर्ट्री जिसमें सारे बोगस रिजल्ट हैं। अच्छा। तो जिस मिल पे जा रहे हैं अगर 8-9 आ रहा है, उनके बंदे ने आके टेस्ट किया हमारी लेबॉर्ट्री में, ज्यादा लिख देंगे। नहीं, उसमें लिखा उसमें 9 आ रहा था। अच्छा। फिर वो सैंपल लेके अपने अंदर घुस जाती हैं उस उड़न खटोले के अंदर। भाई हमने कहा नहीं, यार्ड में नहीं, वो जो उनका एक मोबाइल वैन टाइप बनी, हमारे बंदों टेक्निकल ने कहा जी हमारे सामने करो, हम भी देखें। नहीं, आपको नहीं, अंदर हम जाके खुद करेंगे। उसने कहा आपको तो कैलकुलेट करना ही नहीं आता कि क्या रिकवरी है क्या नहीं है, और लेके जो जूस निकलवा के अंदर घुस जाते हैं, अंदर क्या लिखते हैं किसी को कोई पता नहीं। सर, मौजूदा क्राइसिस में मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज का कितना अमल दखल है? सारा मैं तो समझता हूँ ये स्टेक होल्डर्स जो आप भी ये बात कर रहे हैं, मैं उसकी तायद करता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए बगैर कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो वो हमेशा नुकसानदेह होगी। और मैं शादी मैं ये बताऊँ कि मैं अभी ये बात कह रहा था कि किसानों में और शुगर मिल के मिल्स हैं उनमें इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, फुकदान है, आप यकीन करें डे बाई डे गन्ना कम हो रहा है। और मैं जिस तरह उन्होंने कहा कि ये दिन ब दिन कम होगा, जिस तरह पहले कॉटन उजड़ी और अब यही हालत होगी और फिर ये लोहे के सिवा कुछ नहीं है। चलो मैं ये कहता हूँ कि इसको नहीं, तजवीज मैं यही दे रहा हूँ कि आप अपनी लेबॉर्ट्री लेके नहीं, हमारी तो है ना, किस तरह नहीं, न्यूट्रल हम अपनी हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो हुकूमत अपनी बात कह रही है। हम ये कहते हैं कि ये बात खत्म होनी चाहिए। इस चीज को देखें ना, इस चीज को कैसे जो है वो किया जाएगा, वो उसी तरह ही हो सकता है जिस तरह मैंने ये अर्ज की है कि सारे मिल के बैठ के। और मैं बताऊं कि केन कमिश्नर साहब वहाँ आए थे रहीम यार खान में, उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई, वहाँ जो है किसान वो इकट्ठे हुए। जो मिडल मैन की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं मिडल मैन जो इलीगल है कोई तो वो नहीं होना चाहिए, हम नहीं कहते ये। लेकिन जहां पे गन्ने का रेट बेहतर मिलेगा जिम्मेदार उस तरफ ही दौड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों में अगर सिंध वालों ने रेट अच्छा किया
تو زیادہ گنا وہاں گیا، زیادہ گنا گیا، اور ذمہ دار ہے تو ملک میں ہی، ہاں ہے تو ملک میں شادیہ میں آپ کو بتاؤں، اچھا ذمہ دار نہیں بھیجا، میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر نو ڈاؤٹ کہ مڈل مین بھی ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ذمہ دار وہاں پہ ایل پی لگا کے، وہاں پہ وہ ٹھپا لگا کے، اور وہ بیچتا تھا، نہیں مانتا کبھی ذمہ دار جو ہے وہ 200 میل دور 300 میل دور گنا لے کے نہیں جائے گا، نہیں میں ایک اور بات مڈل مین بڑے بڑے ٹرالے جاتے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ 200 اپنا یہ 300 یا کوئی اتنی کوئی کسان کو ملتی ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، وہ کرائے کی مد میں جو ہو جاتا ہے، مجھے اگر کوئی اس میں فائدہ ہوتا ہے 20-30، آپ کسان کتنی سپورٹ پرائس چاہتا ہے گنے کی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا 350-400 روپے ہو، تو پھر چینی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک منٹ، پھر چینی کی قیمت کیا ہوگی؟ قیمت دیکھیں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو رپورٹ اس نے کی شوگر کین کمیشن نے، دیکھیں نا وہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے، اگر ان کو اعتراض ہے اس سے کورٹ میں جائیں، انہوں نے 63 روپے جو ہے وہ کی ہے، 63 روپے جی 63 روپے تو ملنی چاہیے 63 روپے ایسے کہہ رہے شہزاد اکبر صاحب لاہور آئے تھے، ہم نے کہا آپ چابیاں لے لیں، جس ریٹ پہ کسان کو پیمنٹ کرنی ہے وہ کریں، جس ریٹ پہ چینی دینی ہے ہمیں پیسے دے دیں، ہم کو اور کاروبار کر لیتے ہیں۔ گندم سستی لے کے حکومت نہیں کنٹرول کر پاتی، میں کہتا ہوں کہ گندم سستی لی، ہم سے 1400 لی اور پھر 2300 میں آپ نے بکتے دیکھی، باہر سے آپ نے منگوائی، لیکن کسان کو نہیں دیا، سبسڈی کسان کو نہیں دیتے، رشیا کے چائنا کو آپ نے دے دیا فائدہ۔ ہاں جی، اب بھی ایسے ہو رہا ہے ماجد صاحب۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ جب شوگر ملنے اگر گورنمنٹ چلا رہی ہوگی نا، یہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہوگی اچھا ہمارے پلے ہے کیا؟ نہیں شادیہ ایک بات اور کہوں، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہم سے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک رات اگر خدا کی قسم کا کہتا ہوں کہ اس طرح اس سردی میں آپ یہ دیکھیں کورا پڑ رہا ہے اور ہم ٹرالیاں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، 2 راتیں بھی ہمیں ہو جاتی ہیں، 3 راتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور سال کے بعد جب ہمیں بچتا نہیں ہے، ہم گئے ہیں، ہم نے جا کے اس کمیٹی کے اندر یہ بات کی ہے کہ بھئی ہمارے یہ اخراجات ہیں، ہماری یہ قیمت بنتی ہے، خدا را ہمیں دیں، ہم تو کہتے ہیں جی بشک 400 کر لیں 500 کر لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کاسٹ ہماری نکلتی ہے اس پہ ہمیں دیں۔ بالکل آپ 400 لے کے عوام کو آپ 200 دیں گے، نہیں وہ تو ان کی خواہش ہے نا، نہیں ان کو ملنی چاہیے جو بنتی ہے، میرا مقصد کہ اس پہ اوپر جو ہے جے ٹی بٹھا کے جو ماجد صاحب آخری سوال، جے ٹی کاسٹ نہیں کرتی، کاسٹ نہیں وہ ٹیکنیکل بندے لیں گے نا، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، تجاویز دینی چاہیے، بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس بحران کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دیکھیں جی، اگر تو آپ پرائس کی بات کرتے ہیں، شوگر کی پرائس کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو بہت اس وقت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے، ایک تو وہ وجہ ہے، دوسری کاسٹ آف پروڈکشن جو گنا مہنگا ہو گیا ہے، اس میں 2-3 فیکٹر یہ ہیں۔ گنا سستا ہوگا اوبویسلی چینی بھی سستی ہوگی، گنا مہنگا ہے تو چینی بھی اس لیے مہنگی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بڑی ہوئی ہے، یہ کچھ، اور اگر ریکوری کم ہوگی دیکھیں تو کاسٹ اوپر جائے گی، مہنگی ہوگی، اس میں کس کا قصور ہے؟ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے کریشنگ کریں۔ دیکھیں یہ کریشنگ وقت سے پہلے اپنا فیصلہ گورنمنٹ کا ہے یا ملرز کا، اس کے بارے میں مطلب یہ تو یہ گورنمنٹ کے ہی کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے یا ملر یہ چوئی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 15-20 دن پہلے ملیں چلی ہیں تو میں پھر بھی میں اسی بات پہ کہا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اگر 15-20 دن پہلے ملیں چلی بھی ہیں تو مطلب کوئی یہ نہیں میں سمجھتا کہ اس سے 3 لاکھ ٹن کا، میری سمجھ میں یہ تو کوئی ٹیکنیکل جو ہے وہ ہی کوئی بتا سکتے ہیں، جو کوئی مطلب لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے نا 3 لاکھ تو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ شوگر کا انشاءاللہ تعالیٰ اگر امپورٹ ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کوئی بحران والی صورتحال ہو جائے گی، صورتحال نارمل ہو جائے گی آگے جا کے فیوچر، پرائسز بھی نارمل ہو جائیں گی۔ ایسے نارمل سے مراد یہ ہے کہ جو پرائسز چل رہی ہیں اس میں کوئی زیادہ میں 2-4-5 روپے کلو کوئی میں کوئی زیادہ نہیں اس میں پلس مائنس دے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ذکا اشرف صاحب میرے ساتھ تھے، ماجد ملک صاحب، سید محمود الحق بخاری صاحب، چودھری حنیف گجر صاحب، میرے مہمانوں کا شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔